سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفتيح. المدرس آگے آیت ہے کہ آیت کا ٹکڑا ان اللہ لغفور رحیم، تو اللہ اسم و انا ہے نا، اور لام المزاحلہ کا ہے، اب غفور اور رحیم دونوں خبریں ہیں. یا ابا بکر مت تجارت التی دلنا اللہ تعالی علیہا، ما خبر کے طور پہ استفہام کرنا، التجارت مبتدا، التی التجارت کی نعت ہے اور اسم الموصولہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول ہے. دل یدل باب نصرہ سے فعل ہے ماضی کا، نا مفعول بہ، اللہ فاعل ہے، علیہ جار مجرور، تعالی یہ ابھی ہم پڑھیں گے، یہ پیرنتھیٹیکل کہتے ہیں، بیسیکلی ایگزالشن کے معنی میں، ایگزالٹڈ اللہ بلند و برتر. ابو بکر ہی الایمان باللہ ورسولہ، ہی مبتدا، الایمان اس کی خبر، باللہ ورسولہ، باللہ جار مجرور، رسول بھی جار مجرور، اور رسول ہی مضاف مضاف الیہ. والجہاد یہ بھی خبر ہے، ہی الجہاد فی سبیل اور سبیل اللہ، بالنفس، بالنفس بھی جار مجرور، وبالمال یہ بھی جار مجرور. یعنی اس نے پوچھا نا کہ مت تجارت التی دلنا اللہ تعالی علیہا، وہ کون سی تجارت تھی جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کیا؟ تو اس نے کہا ہی الایمان باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والی تجارت ہے. والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والی تجارت ہے، بالنفس والمال، جان اور مال کے ساتھ. اذکر امر، انت فاعل، آیتن مفعول بہ، اخرى اس کی نعت. مینشن another آیا، کوئی اور آیت بتاؤ. تحس جو ہے یہ فعل مضارع ہے، حث یحث باب نصرہ سے، حث یحث یہ مضاف فعل ہے باب نصرہ سے. ٹو ارج، ٹو موٹیویٹ، شوق دلانا. تحث المسلمین، تحث کا فاعل ہیا، تحث کا فاعل ہے ہیا. المسلمین مفعول بہ منصوب بالیاء لأنہ جمع مذکر سالم. علی الجہاد جار مجرور. تو اس نے کہا کہ مینشن اینی ادر آیا which motivates the Muslims towards jihad. قال تعالی فی سورۃ نفسها، same surah. فی سورۃ نفسها means in the same surah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. ان اللہ، اللہ کیا ہے؟ منصوباً. جملہ فعلیہ خبر ان. یحب خود کیا چیز ہے؟ احب، یحب احباب. احب یحب احباب، یہ باب افعال سے فعل مضارع ہیں.
باب فعال سے فعل مضارع ہے یحب، اللہ یحب، فاعل ہوا سے مراد اللہ، الذین مفعول بہ ہوگا، اور اسم الموصول بھی ہے. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ صلۃ الموصول ہے. ٹھیک، یقاتلون کیا چیز ہے؟ قاتل یقاتل، مقاتلۃ یا قتال، جہاد کے مطلب دو مصدر اس کے بن سکتے ہیں، مقاتلۃ اور قتال. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ یہ باب مفعلہ سے مضارع مرفوع بثبوت نون، واو اس میں فاعل ہے، فی سبیلی جار مجرور، اور سبیل ہی مضاف مضاف الیہ. صفن کیا ہے؟ نہیں، صفن جو ہے حال ہے، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حال بھی نہیں. یعنی قتال تو وہ کر رہے ہیں، ایسے نہیں کہ میں ادھر اکیلا لڑ رہا ہوں اور آپ ادھر اکیلے لڑ رہے ہیں اور کوئی تیسرا ادھر، نہیں. صفن اس حال میں کہ ایک صف میں وہ لڑ رہے ہیں سارے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفن، صف بھی کیسی؟ کأن من اخوات ان، ہم اسم کأن، بنیان خبر کأن، مرصوص جو ہے یہ اس کی نعت ہو سکتی ہے. یہ رس یرسو سے مرصوصن، ماضی ہے رس، باب نصر سے یرسو، مضاف فعل ہے، یہ بھی مضاف فعل ہے، مرصوص مفعول، اسم المفعول ہے یہ نا. رس یرسو سے اسم مفعول بنے گا مرصوص. اسے کہا تھا کوئی اور آیت بتائیں جو جہاد پر موٹیویٹ کرتی ہوتی. یہ دوسری آیت ہم پڑھ رہے ہیں جہاد پہ موٹیویٹ کرنا. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یحب، وہ محبوب رکھتا ہے، وہ محبت کرتا ہے. گویا کہ اب جو بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ کن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے؟ الذین، ان لوگوں سے کرتا ہے، یقاتلون، یہ جو واو ہے یہ عائد ہے الذین کا، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے الذین کی طرف، واو الجماع والی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو یقاتلون فی سبیلہ، جو قتال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اس کی راہ میں. یہ ہی کا پروناؤن جو ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے، اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے. جو قتال کرتے ہیں اس کی راہ میں، کس حال میں؟ صفن، صفیں بنا کر. کیسی صفیں؟ کأنہم، ایسی جیسے کہ وہ ہوں کیا؟ بنیان، رصاص کہتے ہیں نا، لیڈ کو، سیسا. قلم رصاصن، لیڈ پینسل کو کہتے ہیں، لیڈ والی جو پینسل وہ قلم رصاصن کہلاتی ہے. تو بنیان مرصوص،
وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوں. بنیان دیوار کہتے ہیں. ایسی صف ہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے اوپر جب حملہ کیا ہے ابو لولو فیروز نے، وہ مسلمان تھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح. اور صحابہ کے بارے میں عام طور پہ آتا ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کی جو قمیضیں نا وہ یہاں کندھوں سے پھٹتی تھیں. یعنی وہ جب نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے تھے تو یوں صف بناتے تھے کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہوا ہوتا تھا پورے ٹائٹ طریقے سے. یعنی ایسے تو شاید ہمارے یہاں فوجی بھی تصور نہیں کر سکتے ہوں گے. اتنا کندھا ملا ہوتا تھا کہ رگڑ کھانے سے سب سے پہلے ان کی قمیضیں یہاں سے فارغ ہوتی تھی. اور ظاہر حضرت عمر تو نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز پہ حضرت عمر امامت کے لیے کھڑے ہوئے تھے نا. وہ پہلی صف سے نکلا اور اس نے جا کے جب حملہ کیا حضرت عمر پر، اب اس نے بھاگنا تھا. بھاگے تو وہ سارے سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، حالانکہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے. یعنی ذرا امیجن کریں 1400 سال پہلے صحابہ کی نماز کو اور آج اپنی نماز کو، اگر ایک طرف سے ذرا سا یوں کو کرے تو پوری صف ہی گر جائے. اس نے پوری کوشش کی کہ میں نکل جاؤں یہاں سے، کہیں بھاگ نکلوں، لیکن وہ ایسے بنیان مرصوص تھے کہ وہ بھاگ نہ سکا. اب اس کو احساس ہوا کہ مارا جاؤں گا، لہذا بہتر ہے کہ ان کے ہاتھوں مرنے سے اپنے ہاتھوں ہی مارا جاؤں. پھر اس نے سوئسائڈل اٹیمپٹ کی، اگرچہ زخمی ہوا یا جو بھی اس کے بعد میں ہوا. لیکن میں مسلمانوں کی صفوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ مسلمان تھے. ظاہر نماز جو ہے یہ شو آف ہے نا ہمارا، نمازیں بتائیں گے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حیات طیبہ پر آپ غور کریں تو ہر معاملے میں ڈیسائسو فیکٹر صلاۃ تھی. یعنی خلیفہ بنانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پریس کانفرنس تو نہیں بلائی نا، کہ پریس کانفرنس بلا کے کہتے کہ جی یہ ہے جی ابو بکر میرے بعد خلیفہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، حضور نے نماز میں سیدنا ابو بکر کو آگے کر دیا. فارمل اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ نو ون ایلس کین بی. یہ اظہار ہے اس کا کہ جس کو میں نے کھڑا کر دیا، جو دا ون ہو کین لیڈ ان دا پریئر ہی ول لیڈ ان دا میدان جنگ، ان دا میٹرز آف اسٹیٹس ایز ویل. تو نماز بتائے گی کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے. یہ مجاہد ہے، ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. یہ کیسا مجاہد ہے، مسلمان ہے، مجاہد ہے کہ نہیں ہے. نماز میں اس کے کھڑے ہونے کا انداز بتا دے گا. وہ لاغر سا ہماری طرح کھڑا ہوا ڈھیلا میلا سے پتہ چلے گا کہ ہماری طرح کا مسلمان ہے. وہ اگر صحابہ کی طرح کھڑا ہوا کوئی، جیسے صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو پھر پتہ چلے گا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے تھے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. تو یہ ہے جہاد کے لیے موٹیویشن والی آیت. جی جبار صاحب. من الذین یحبہم اللہ، ہاں جی، کون ہے وہ شخص جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. من جو ہے یہ خبر ہے الذین کی نا. يحب الله المجاهدين المقاتلين في سبيله. یحب یعنی اصل میں یہ جملہ کیا ہے؟ یحب اللہ المجاہدین المقاتلین فی سبیلہ. کیونکہ اللہ کا ذکر کوشچن میں آ گیا تو یحبو کا فاعل ہو جائے گا ہوا. یحبو باب افعال سے فعل مضارع ہے. المجاہدین کیا ہے؟ مفعول بہ منصوب بالیا لأنہ جمع مذکر سالم. المقاتلین کیا ہے؟ یہ نعت ہے المجاہدین کی. مقاتلن کیا چیز بنی ہے؟ باب مفعلہ سے اسم الفاعل. قاتل یقاتل قاتل. مقاتلن تو مقاتلن سے مقاتلون اور وہ منصوب ہوا تو مقاتلین نعت بن گئی اس کی. فی سبیل جار مجرور اور سبیل ہی مضاف مضاف الیہ. تو اس نے کہا یحب المجاہدین، وہ محبت کرتا ہے مجاہدوں سے. کون سے مجاہد؟ المقاتلین، قتال کرنے والے مجاہد. کس کی راہ میں؟ فی سبیل ہی، اس کی راہ میں. کیف یقاتل ہؤلاء، کیف یقاتل ہؤلاء یعنی کیسے وہ جنگ کرتے ہیں. تو ہؤلاء فاعل ہے یقاتلو کا. یقاتلون فی صفوف، وہ صفوں میں صف بندی کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. وہ
تو یقاتلون فعل مضارع باب افعال سے، واو فاعل، فی صفوف جار مجرور. اور آگے وَيَثْبُتُونَ فِي أَمَاكِنِهِمْ. یثبتون، یثبتون کیا ہے؟ ثبت یثبت، باب نصرہ سے فعل مضارع واو فاعل، فی اماکن، اور اماکن کیا چیز ہے ویسے؟ یہ اسم الفاعل نہیں، یہ جمع الجمع ہے. مکانن کی جمع ہوتی ہے امکنتن، مکانن اس کی جمع ہوتی ہے امکنتن، اور اس کی جمع ہے اماکن. تو یہ جمع الجمع ہے، جمع کی جمع. عند ملاقات العدو، عند ملاقات اور ملاقات العدو، یہ بھی مضاف مضافل ہے. ملاقات کیا چیز ہے؟ ماضی ہے، لاقا مضارع ہے، یلاقی. اور ملاقات اصلہ یہ تھا ملاقیتن، باب مفاعلہ سے یہ بھی نا مفاعلتن، تو ملاقیتن تھا جو یہ یا پھر الف سے بدلا تو یہ ملاقاتن ہو گیا. تو یہ بھی گویا کہ مصدر ہے باب مفاعلہ سے، لاقا یلاقی. یقاتلون فی سبیلی فی صفوف، وہ قتال کرتے ہیں صفوں میں. وَيَثْبُتُونَ فِي أَمَاكِنِهِمْ، اور وہ ڈٹے رہتے ہیں اپنی جگہوں پر، فی اماکنہم اپنی اپنی جگہوں پر. عند ملاقات العدو، دشمن سے مڈ بھیڑ کے وقت وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتے، پسپائی اختیار نہیں کرتے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ڈٹ جاتے ہیں اپنی جگہ کے اوپر. ماذا تفید کأن، یا زہیر، یا زہیر. تفیدو جو ہے یہ بھی افاد یفیدو سے باب افعال سے فعل مضارع ہے. زہیر تفید التشبیہ، تفید التشبیہ، تفید فعل مضارع، ہی فاعل، التشبیہ مفعول بہ. یعنی کاننا کا مطلب کیا ہے؟ کاننا تشبیہ کے لیے یوز ہوتا ہے. نہیں، انا فاعل نہیں ہے، ہی فاعل ہے. ہی سے مراد کاننا. کان المسجد مدرسہ، یعنی مسجد ایسی ہے جیسے مدرسہ ہو، مسجد مدرسے کی طرح ہے. تو کی طرح ہم بھی تو اردو میں تشبیہ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. وہ میرے بھائیوں کی طرح ہے، یعنی بھائی ہے نہیں، کی طرح ہے، تشبیہ دے رہا ہوں بھائی کے ساتھ. تو کانہ اخن، کان المسجد مدرسۃ، کأن الکتاب مدرس، کان الکتاب مدرس، کتاب استاد کی طرح ہوتی ہے. وکذالک تفید الظن، ہاں، اور یہ گمان کے معنی میں بھی آتا ہے نا. کاننی عارف ہو گیا، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے کہیں دیکھا ہے آپ کو. ہوتا ہے نا بعض لوگ ایسے آپ کو چہرے فیملیئر سے لگتے ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں یار ایسے لگتا ہے جیسے ہم پہلے بھی ایک دوسرے کو مل چکے ہیں، اور وہ مل چکے ہوتے ہیں کہیں، لیکن وہ ذرا لیسن پورا ہو جائے پھر میں ملاؤں گا آپ کو. کاننی عارف کا، یعنی اٹ لکس لائک کہ ہم جانتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو. عارف فعل مضارع، عارف یعرف اعراف باب افعال سے، نہیں سوری، عرف یا عارف، عرف یا عارف سے انا فاعل کا مفعول بہ. المدرس احسنت یا زہیر، احسن یعنی ویل ڈن، بہت عمدہ تم نے ایکسپلین کیا. احسن، احسن یحسن احسان، یہ بھی باب افعال سے فعل ماضی ہے، تا فاعل ہے. مالک تنعسو یا عبداللہ، یعنی what's wrong with you، تنعسو اونگ رہے ہو تم. لیسن اینڈ پہ پہنچے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، بعض لوگ پھر
جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں تو اس نے کہا ما لکا یعنی واٹس رانگ ود یو تنسو یعنی یو آر سنیزنگ, تم اونگ رہے ہو, انت فاعل ہوگا. عبداللہ لا تؤاخذنی یا استاد, میرا مواخذہ مت کرنا. یہ دیکھیں میں ڈے ون سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, یہ کورس جب انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا تو پورا قرآن مجید کھلا تھا ان کے سامنے, ایسے جیسے ایک پیج کے اوپر ہوتا ہے, اور میں ان کی بائیں طرف کھڑا ہوا تھا, ناکامیوں سے گھرا ہوا. یعنی آخر سلیبس آپ بناتے ہیں, کوئی چیز کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں تو کوئی آبجیکٹو ہوتا ہے نا. آبجیکٹو کیا تھا؟ میری بائیں طرف جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اس قرآن سے اور سیرت رسول سے گزار کر دائیں طرف لانا ہے تاکہ یہ سکسیسفل لوگ ہو جائیں. بائیں طرف والے تو جہنم میں جانے والے ہیں نا. اب یہاں سے اپنی چوائس کے وہ افعال, اسم, جو چیز ضرورت ہے وہ یہاں سے ان دو جگہوں سے لا رہے ہیں. کبھی قرآن شریف سے لاتے ہیں, کبھی سیرت سے, حدیث سے لاتے ہیں, سو دیٹ کہ اس تربیت سے گزرنے کے بعد جب بندہ اس طرف پہنچے تو وہ ڈھلی ہوئی شخصیت ہو جو قرآن مجید چاہتا ہے کہ یہ ایسی شخصیت ہونی چاہیے بندہ مومن کی. یہ تؤاخذنی جو ہے کہ یوز کیا نا قرآن مجید نے, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحملنا, ہاں تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. کیوں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اب اس کو بھی اگر نوٹ کر لیں, یہ ان حرف و شرط ہے, تجزم و فعلین, کنڈیشنل سینٹینس ہے. یہ نسی فعل ماضی ہے, نا فاعل ہے. یہ ہم کہیں گے فی محل جزم فعل و شرط ہے, یعنی یہ فعل و شرط ہے. فی محل جزم ہے, یعنی اسی طریقے سے یہ بھی ہے. اور دیکھیں یہ باب افعال سے, اخطا یختی, اخطاءن, یہ باب افعال سے ماضی ہے, نا فاعل ہے, اور یہ بھی فی محل جزمن ہوگا. اب جملہ اب یوں ہے, اصل جملہ یوں تھا, ربنا ان نسینا او اخطانا لا تؤاخذنا. یہ جواب و شرط ہے. تؤاخذ مضارع مجزوم ہے نا, ہمارا مواخذہ نہ کرنا, یعنی ہماری ایکسکیوزز, تو غنی ازہر دو عالم, من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, ہماری معذرت کو, ہمارا مواخذہ نہ کرنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. ربنا بھی کیا ہے, یا ربنا ہے اصل میں, اس لیے ربا ہوا, اے ہمارے رب, لا تؤاخذنا, تو ہمارا مواخذہ نہ کرنا, ان نسینا او اخطانا, اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے. تو وہی وہاں سے فعل اٹھایا اور واحد کے ساتھ لے, تؤاخذنی, لا تؤاخذنی, لا ناہیہ کا ہے, تؤاخذ فعل مضارع مجزوم ہے, نون وقایہ کا ہے, اور یا متکلم مفعول بہ ہے. یا استاذ ہو, آگے پڑھیے.
جی زرت البارحۃ جارن لی، یہ بھی دیکھیں تربیت کے ساتھ کبھی کبھار اپنے پڑوسیوں کو وزٹ کرنا چاہیے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے ساتھ پرسوں سے کون رہ رہا ہے. اور میں نے کل شاید پرسوں سنایا تھا آپ لوگوں کو، 10 دن کی ہم نے تربیت ٹریننگ کروائی ٹیچرز کو، اور میں نے ان سے کہا کہ میں آخر میں ایک سوال پوچھوں گا، جو جیت جائے گا جواب دے دے گا اس کو انعام دوں گا. 2 اسکولوں سے آئے ہوئے تھے لوگ، ہمارے 2 اسکول تھے، سینئر اور جونیئر. تو میں نے پہلے دن ان کو کہا کہ آپ دونوں نا مکس ہو کے بیٹھیں گی، سو دیٹ کہ آخر آپ 2 اسکولوں کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو کوئی تعارف ہو، ایک دوسرے سے جان پہچان ہو. اور 10ویں دن میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کا نام بتا دیں. 5-6 لوگوں سے میں نے پوچھا، 1-2 نے جواب دیا، باقی وہ ساتھ بیٹھے کا نام کا نہیں پتا. یعنی یہ ہماری پڑوس کی حالت ہے کہ 10 دن سے ہم جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کا نام نہیں پتا تھا. ہم اتنا کنسرن ہیں اب رہ گئے لوگوں کے ساتھ، اپنے ساتھ والوں کے ساتھ، سوشلی اتنے ویک ہو چکے ہم کہ ہمیں، یعنی میرا خیال تھا کہ اگر کوئی جواب دے گا تو میں اگلے سے پوچھوں گا اچھا تم نے اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر لیا ہو تو مجھے اس کا فون نمبر بتا دے، یہ رہتی یا رہتا کہاں پہ یہ بتا دو. لیکن میں نے دیکھا جب نام ہی معلوم نہیں لوگوں کو تو اگلی تو مطلب بات ہی نہیں ہوئی ان کے درمیان. تو اس نے کہا زرت فعل اور فاعل ہے، البارحۃ ظرف، جارن مفعول بہ، لی جار مجرور. یعنی I visited my neighbor yesterday. پھر کیا ہوا؟ وجلست عندہ، میں بیٹھ گیا اس کے ہاں. وجلست فعل اور فاعل، عندہ ظرف مضاف الیہ، اس کے ہاں، میں بیٹھ گیا اس کے ہاں. اشاہد مبارات کرۃ القدم، مبارات کرۃ القدم، اشاہد مبارات کرۃ القدم. اشاہد کیا ہے جی؟ کون سے باب سے ہے؟ ہاں کیا ہو گیا؟ شاہد یشاہد، مشاہدۃ، باب مفعلہ سے ہے، مضارع، انا فاعل ہے. مبارات مفعول بہ. اور دیکھیے مباراتن کیا چیز ہے؟ یہ بھی اسی سے ہے، یہ بھی اسی سے وہ بن رہا ہے نا مصدر. اور مبارات کرۃ مضاف مضاف الیہ، اور کرۃ القدم یہ پھر مضاف مضاف الیہ. کیا مطلب ہوا؟ اشاہد، میں گیا، وجلست عندہ اینڈ آئی سیٹ ود ہم، میں بیٹھ گیا اس کے ساتھ. اشاہد مبارات کرۃ القدم، اور میں فٹ بال میچ دیکھنے لگ گیا. علی شاشۃ التلفاز، ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر. علی شاشۃ جار مجرور، اور شاشۃ التلفاز مضاف مضاف الیہ. شاشت سکرین کو کہتے ہیں، التلفاز جو ہے ٹیلی ویژن کو کہتے ہیں. تو میں ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے بیٹھ کے فٹ بال میچ دیکھنا شروع ہو گیا. کب تک دیکھا جا رہا؟ الی منتصف اللیل، نصف رات تک بیٹھے میں میچ دیکھتا رہا. منتصف جو ہے یہ بھی انتصف ینتصف سے انتصاف، منتصف اور منتصف اسم مفعول ہے، اور یہ مضاف ہے، اور اللیل مضاف الیہ ہے. نصف رات تک میں ٹیلی ویژن سکرین کے سامنے اس پڑوسی کے گھر بیٹھ کے فٹ بال میچ دیکھتا رہا. تو عزیر صاحب کیا کرنا چاہیے تھا اس کو؟ پڑھیں ذرا. ما ينبغي لطالب ان يضيع وقتہ في مشاهدة تلفاظ، ما ينبغي کیا لطالب جی ان يضيع یضیع وقتہ في مشاهدة فی
مشاہدتی التلفازی فی مشاہدت التلفازی. ما ینبغی جو ہے نا یہ ایکسپریشن کے طور پر یوز ہوتا ہے، ویسے فعل ہے یہ مضارع کا، انبغا ینبغی یہ فعل مضارع ہے، لیکن یہ ٹوٹل ایکسپریشن کے طور پر یوز ہوتا ہے، یعنی اٹ ڈزنٹ لک نائس، یہ زیب نہیں دیتا. یہ کہنا ہو تو کہتے ہیں ما ینبغی لطالب جار مجرور، یعنی ایک اسٹوڈنٹ کو یہ بات زیب نہیں دیتی. کیا بات؟ ان یضیع، کہ وہ ضائع کرے. یہ المصدر المؤول فی محل نصب مفعول بھی ہے ینبغی کا. ان حرف نصب و مصدرین ہے، یضیع مضارع منصوب ہے، ہوا فاعل ہے، وقت مفعول بھی ہے، اور یہ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے. دیکھیں ونس اگین تربیت ہو رہی ہے ہماری. مومن تو اسٹوڈنٹ ہی رہتا ہے نا ساری زندگی، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے. فی مشاہدتی جار مجرور ہے، اور یہ مشاہدہ جو ہے یہ باب مفاعلہ سے مصدر ہے. یہ یہاں فعل یوز ہوا، یہاں مصدر یوز ہو رہا ہے، اور یہ پھر مضاف ہے. التلفازی مضاف الیہ. ٹیلی ویژن اسکرین پر بیٹھ کر وقت ضائع کرنا یہ زیب نہیں دیتا کسی اسٹوڈنٹ کو. یہ کہنا ہو تو آپ کہیں گے ما ینبغی لطالب ان یضیع وقتہ فی مشاہدۃ التلفاظ. ارجو المسامحۃ، ارجو فعل مضارع، انا فاعل، المسامحۃ مفعول بھی. اور مسامحۃ کیا چیز ہے؟ اسم السامح یسامح مسامحۃ، اسم المفعول. مطلب کیا ہوگا؟ آئی ریکویسٹ یو دا فارگیونیس، معافی کا خاص گار ہوں. ہو گیا نا جو تو ہونا تھا، اس پر استغفار ہی ہو سکتی ہے، اس پر استغفار کا ایکسکیوز کر لیں. ینادی المدرس المراقبہ. ینادی کیا ہے؟ نادا ینادی، یہ فعل مضارع ہے، اور باب مفاعلہ سے یہ بھی نادا ینادی، فعل یفاعل، المدرس فاعل، المراقبہ مفعول بھی. مدرس نے مراقب کو بلایا. آئی ریکویسٹ فار یور فارگیونیس. یہ کہنا تو آپ کہیں گے ارجو المسامحۃ. المراقب، ہاں مصافحہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں آخری لفظ تک وہ آپ کو اس باب کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. صافحہ، صافحہ یصافح، مصدر بنے گا مصافحۃ، یہ مصدر ہے. باب مفاعلہ سے مصافحۃ یہ مصدر ہے. سلام دعا کے بعد اور ہینڈ شیک کے بعد مصافحہ، میں نے کہا نا اس میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں نا، میں بھی ہاتھ بڑھا رہا ہوں، آپ بھی ہاتھ بڑھا رہے ہیں، تو یہ مصافحہ ہے. میں بڑھاتا ہوں آپ نہیں بڑھائیں گے تو پھر مصافحہ نہیں ہوگا. نادیتنی یا استاذ، یعنی ڈڈ یو کال می، کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ تو نادا فعل ماضی کا، تا فاعل، نون وقایہ کا، یا متکلم مفعول بھی. نام متا یعود المدیر، وین ول the headmaster be back. تو یعود فعل مضارع، المدیر فاعل. صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے وہ کہ قد فعل مضارع کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور مے بی کے معنی میں. الشک والاحتمال یہاں پر آ رہا ہے. قد یعود الیوم انشاءاللہ، he will be back، he may be back by tomorrow انشاءاللہ، by today انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. الحمدللہ ہمارا لیسن اپنے اختتام کو پہنچ گیا.